الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کا خاص موضوع یہ آگے خود بیان کرتے ہیں۔ خاص موضوع تو یہ بیان کرنا ہے ان کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف کن باتوں کی نسبت کی جا سکتی ہے، کون سی باتیں ہیں کہ جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جا سکتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے اوپر حقوق کیا ہیں، لوگوں کے اوپر حقوق کیا ہیں، ان باتوں کو خاص طور پر اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جس کا پورا تفصیلی انشاءاللہ آگے ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ شفا شریف کا جو مقصود ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنا ہے، مختلف پہلوؤں کو بیان کرنا ہے۔ مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف جو احادیث مقدسہ کے اندر آئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف جو اقوال علماء کے اندر آئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق یہ بیان کیے گئے، نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر جو گستاخی کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے، یہ ساری باتیں اس شفا شریف کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ یہ کتاب ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے کہ سیرت طیبہ کے اوپر جب سے کتاب لکھی گئی ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اس کتاب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کتاب کو مقبولیت عطا نہیں فرمائی۔ ایسی کتاب ہے کہ ہر زمانے کے اندر جو ہے اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے باقی رہی، یعنی مصنف کا اخلاص اور جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ڈوب کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات، آپ کے حقوق بیان کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی، ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ ہر زمانے میں علماء اس کو پڑھنا جو ہے وہ باعث فضیلت سمجھتے ہیں۔ یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو تھے یہ مغرب کی طرف کے رہنے والے ہیں، یعنی اندلس اور اس طرح کے جو علاقے ہیں جس کو اب اسپین بولتے ہیں، تو مغربی ممالک یہ جہاں مسلمان پہنچے تھے، مشہور ملک ہے، فاس نامی ملک ہے، اس طرح بہت سارے وہاں پر علاقے ہیں، ان کو مغربی علاقے کہا جاتا ہے، مغربی علاقے کہا جاتا ہے۔ تو وہاں جب اسلام پہنچا تھا ابتدا میں تو ایک بڑی سلطنت مسلمانوں کی وہاں پر اندلس کے نام سے قائم ہوئی تھی اور جگہ جگہ اسلام پہنچا تھا وہاں پر، تو بڑے بڑے علماء وہاں پر پیدا ہوئے، بہت بڑی بڑی ہستیاں وہاں پر پیدا ہوئیں جنہوں نے عالم اسلام میں ایسی ایسی نادر تصانیف چھوڑی ہیں کہ جس کی مثل آج تک نہیں لکھی گئی۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل علم کے نزدیک مشہور و معروف ہستی ہیں، آپ نے موطا امام مالک کی بڑی بڑی شروحات لکھی، التمہید کے نام سے، الاستذکار کے نام سے کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ حافظ عبد الحق الشبیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ تو یہ جو اندلس کا علاقہ ہے، مغربی علاقہ ہے، یہاں سے کئی علماء پیدا ہوئے اور انہی میں سے ایک قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک شاگرد ہیں علامہ عبد الحی بن عبد الکبیر القطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبد الحی بن عبد الکبیر القطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی ملک فاس کے رہنے والے تھے، مغربی علاقے کے رہنے والے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مدینہ منورہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر جب علماء کو حدیث کی اجازت دی تھی، اپنی سند عطا فرمائی تھی، تو سب سے پہلے ان کو عطا فرمائی تھی عبد الحی بن عبد الکبیر القطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے فہرس الفہارس کے نام سے، فہرس الفہارس کے نام سے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر امام تلمسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول لکھا ہے کہ جو سورج جب طلوع ہوتا ہے وہ کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب کے اندر طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ اہل مشرق کی ایک فضیلت ہے کہ ہماری طرف سے سورج آتا ہے اور جاتا کہاں ہے؟ اہل مغرب کی طرف۔ تو اہل مشرق کو اہل مغرب پر یوں ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ابن سعد التلمسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض شیوخ نے یہ فرمایا کہ کانت الشمس تطلع علی الناس من المشرق وتغرب فی المغرب، کہ بعض علماء، بعض شیوخ نے یہ فرمایا کہ جو سورج ہے یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ وجاءنا نحن اہل المشرق شمس اخرى من المغرب الاقصى، یعنی اہل مغرب جو ہے ان کی طرف سے ہمارے پاس ایک دوسرا سورج آ گیا ہے، ہمارے پاس ایک دوسرا سورج آ گیا۔ ایک تو سورج ہے جو یہ آسمان والا سورج ہے جس سے جو ہے وہ ہر جگہ روشنی پھیلتی ہے اور دین ہوتا ہے اس کے آنے کی وجہ سے، وہ مشرق سے آ کے مغرب میں جاتا ہے، یوں ہمیں فضیلت مل جاتی ہے۔ لیکن اہل مغرب ایک دوسرا سورج ہمارے پاس لے کر آ گئے اور بہت دور سے لے کر آئے مغرب کے علاقے سے، اور وہ فرماتے ہیں الا وہی کتاب الشفاء للقاضی العیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی وہ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الشفاء ہے۔ یعنی جس طرح سورج جب طلوع ہوتا ہے اور دن خوب روشن ہو جاتا ہے، دن خوب روشن ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یہ کتاب الشفاء ہے کہ جو آئی تو مغرب کی طرف سے ہے لیکن ایسا سورج ہے کہ جو اہل ایمان کے دلوں کو روشن کر کے رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کے سورج کو دلوں کے اندر نکال کے رکھ دیتا ہے، اجاگر کر دیتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو۔ اس لیے
کتاب الشفا جو ہے اس کو سورت سے تعبیر کیا انہوں نے. اسی طرح انہی کے علاقے کے ایک اور بزرگ ہیں محمد بن جعفر القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. محمد بن جعفر القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی کتاب ہے الرسالۃ المستطرفہ کے نام سے، الرسالۃ المستطرفہ یہ ان کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے احادیث طیبہ اور احادیث طیبہ سے متعلق جو کتابیں ہوتی ہیں جیسے سیاہ ستہ ہیں یا دیگر حدیث کی کتابیں ہیں، اسی سے متعلق اسماء و رجال کی کتابیں یا حدیث کی شروحات ہیں، ان کا تعارف لکھا ہے، ان کا تعارف لکھا ہے. اور اسی طرح جو مصنفین ہیں ان کا تعارف لکھا ہے. یعنی مثال کے طور پر بخاری شریف کا تعارف لکھا، بخاری شریف لکھنے والے یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا تعارف لکھا. اس طرح ہر کتاب کا یہ تعارف لکھتے ہیں اور اس کے مصنف کا تعارف لکھتے ہیں. تو اسی میں انہوں نے شفا شریف کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے. فرماتے ہیں ہوا کتاب عظیم النفع وکثیر الفائدۃ لم یؤلف مثلہ فی الاسلام. یعنی یہ جو شفا ہے یہ بہت نفع والی کتاب ہے، عظیم نفع اس کے اندر بہت زیادہ ہے، کثیر الفائدہ بہت زیادہ اس کے اندر فوائد موجود ہیں، اور اسلام میں اس کی مثل کوئی کتاب لکھی نہیں گئی. اسلام میں اس کی مثل کوئی کتاب لکھی نہیں گئی. آپ فرماتے ہیں وقد جربت قراءته لشفاء الامراض، یعنی اس کتاب کے پڑھنے سے تجربہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امراض کو دور کر دیتا ہے، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. وہ تفریج الکروب، اور جو مصیبتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، پریشانیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرما دیتا ہے. تو یہ شفا شریف کی ایک فضیلت ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے. تو اس کو پڑھنے کا جو ایک سبب ہے جو علماء پڑھا کرتے تھے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کی پہچان حاصل ہوتی ہے. دوسرا، اس کتاب کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ جس گھر کے اندر شفا شریف موجود ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے اس گھر سے آسیب کو دور فرما دیتا ہے، مصیبتوں کو دور فرما. تو ایک وجہ اس کی جو سبب جو بنتا ہے اس کے پڑھنے کا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ دنیاوی پریشانی اور مصیبتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرماتا ہے. کئی کتابوں کے لیے علماء نے اس طرح لکھا ہے، بخاری شریف کے لیے بھی یہ موجود ہے، اسی طرح در مختار کے لیے موجود ہے، رد المختار کے لیے بات موجود ہے، کنز الایمان شریف کے لیے علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. اور اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے ان مصنفین کا اخلاص، کہ جس اخلاص کے ساتھ یہ لکھتے ہیں اور ان کا مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا ہوتی ہے، تو اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کتابوں کے اندر ایسا نفع پیدا فرما دیتا ہے، ایسا فائدہ پیدا فرما دیتا ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں بندوں کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے شفا شریف، بلا شبہ اس کے بارے میں اگر اقوال بیان کیے جائیں تو سینکڑوں اقوال موجود ہیں. اتنے اقوال موجود ہیں علماء کے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شفا شریف کے حوالے سے کہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ لم یؤلف مثلہ فی الاسلام، کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو شفا شریف کی طرح لکھی گئی ہو. اب اس کے بعد جو بھی لکھتا رہا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہی رہا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کے فوائد ہمیں بھی حاصل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی، سننے کی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کا جو مقصود اصلی ہے، سیرت طیبہ کا جو مقصود اصلی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. جو تین چیزیں میں نے بیان کی شروع میں، شمائل، خصائص اور معجزات، ان تینوں کا ایک اور نام رکھا گیا ہے. ان تینوں کے مجموعے کو دلائل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ دلائل. دلیل کی جمع دلائل، یعنی جو رہنمائی کرنے والی ہو، جو رہنمائی کرنے والی ہو. تو ان تینوں کا جو حاصل ہے نا، شمائل، خصائص اور معجزات کا، علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تینوں کا جو مقصود اصلی ہے وہ دلوں کے اندر محبت کو پیدا کرنا ہے، دلوں میں محبت کو پیدا کرنا ہے. وجہ یہ بیان فرمائی علماء نے کہ کسی سے محبت کے بنیادی جو سبب ہیں وہ تین سبب ہیں. بنیادی سبب تین ہیں: جمال، کمال اور احسان. جمال، کمال اور احسان، یہ تین سبب ہیں. یعنی کوئی کسی سے محبت کرے گا تو کیوں کرے گا؟ اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کرے گا، چاہے وہ انسان کی صورت میں ہو یا چاہے کسی اور صورت کے اندر ہو. بندے کو جو محبت ہوتی ہے وہ حسن کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آئے کہ اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کی فطرت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سلیم الفطرت طبیعت جو ہے وہ کیا ہے؟ جمال کو پسند کرے گی، اس سے محبت کرے گی. تو کسی سے محبت کا ایک بنیادی سبب کیا ہے؟ جمال. دوسرا سبب کیا ہے؟ کمال. یعنی جب بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو کمالات عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کالا کلوٹا ہے،
جسمانی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے اندر کمال بڑا ہے، علمی اعتبار سے بہت با کمال ہے، عملی اعتبار سے با کمال ہے، یعنی جسمی اعتبار سے اس کو دیکھیں تو اس کا کوئی خاص حال نہیں ہے، جسم کے اعتبار سے دنیا میں کوئی خاص حال نہیں ہے۔ بڑے بڑے محدثین سے گزرے، امام عطا گزرے ہیں، امام عطا یہ گزرے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ یہ رنگ کالا تھا، ایک پاؤں سے لنگڑے تھے، ہاتھ میں بھی فالش پڑا ہوا تھا ایک ہاتھ کے اندر، اور چچک کے دانے نکلے ہوئے تھے، بھینگا پن آنکھوں کے اندر موجود تھا، یعنی جسمانی عیب جو ہوتے ہیں وہ موجود تھے، لیکن بڑے بڑے علماء ان کے سامنے بادبوں کے بیٹھا کرتے تھے حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ ان کی تعریفات کے اندر، کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہوئے، باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے فضائل کے اندر۔ تو بعض اوقات بندے کے اندر حسن و جمال نہیں ہوتا لیکن اس کے کمالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ اس سے محبت کرتا ہے، یعنی جو کمال بالکل درست کمال ہے، واقعی ایسا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے ان سے محبت کی جائے۔ تیسرا احسان، نہ جمال ہے نہ کمال ہے لیکن بندہ کیا کرتا ہے، کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ احسان کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، کسی کو کچھ دے دیا، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، جس نے دیا ہے اس سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یا تو جمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، یا کمال کی وجہ سے، یا پھر احسان کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمائل، خصائص اور معجزات، یہ تینوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کو بھی ظاہر کرتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کو بھی ظاہر کرتی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ شمائل میں آپ جائیں گے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ ملے گا، اور جب وہ حلیہ مبارکہ بیان ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا حسین کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جو حسن و جمال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے وہ کسی کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ تو اس حسن و جمال کی وجہ سے کیا ہوگا، بندے کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی شمائل کے اندر آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ احسانات ملیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرتے تھے، کیسے عطا کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ خصائص پڑھیں گے، معجزات پڑھیں گے، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات آپ کو ملیں گے کہ کیسے کیسے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، کیسے کیسے کمالات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو ان تینوں چیزوں سے کہ پڑھنے اور سننے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ دل کے اندر بندے کے کیا ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر محبت کا جو مقصد اصلی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے اتباع، اتباع یعنی پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ محبت جب ہوتی ہے تو وہ بندے سے پیروی کرواتی ہے، اتباع کرواتی ہے، اطاعت کرواتی ہے، فرما برداری کرواتی ہے۔ بندہ محبوب کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے، محبوب کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے، یعنی جیسا محبوب نے کیا ہے ویسا بندہ کرے گا۔ تو سیرت طیبہ کا جو بنیادی مقصد علماء نے لکھا ہے، ایک تو ہے کہ ہم سیرت طیبہ اس لیے پڑھتے سنتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے، واللہ اس کے اندر بہت خیر ہے، اس میں فضیلت ہی فضیلت ہے۔ بندہ صرف اس لیے پڑھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس لیے سن رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں، اس میں خیر ہی خیر موجود ہے۔ لیکن سیرت طیبہ کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتوں کا بیان ہے، اس کو سننے کا بنیادی مقصد کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ یعنی جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے گی، کی جا سکتی ہے، آپ کی اداؤں کو اپنایا جا سکتا ہے، وہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنایا جائے گا۔ تو اس لیے سیرت طیبہ کو پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے۔ اور اتباع اس وقت پیدا ہوگی جب ہمارے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو۔ اور محبت کیسے پیدا ہوگی، جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اس لحاظ سے پڑھیں گے کہ ہم اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کو پڑھ رہے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمومی حالات بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل و کمالات بھی ہیں ان کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ان کو ہم سن رہے ہیں، ان کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم شفا شریف پڑھیں گے تو اس کی جو برکت بنیادی طور پہ حاصل ہوتی ہے وہ کیا حاصل ہوتی ہے، دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس محبت کے ذریعے کیا ہوتا ہے، بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو شفا شریف کے اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و اتباع اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔